ویلکم بیک. مارننگ اسپاٹ کے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے حق مہر. یعنی کہ اسلام میں جو یہ نکاح کا رشتہ ہے یہ نہایت ہی مقدس رشتہ ہے. ساتھ ہی یہ نہ صرف میاں بیوی کو جوڑتا ہے بلکہ پورے خاندان اور ایک معاشرے کے بھی استحکام کا ضامن بنتا ہے. لیکن اس میں ہم جو ہے جب حق مہر کی بات کرتے ہیں تو حق مہر کی کیا فرائض ہیں، کیا ادائیگی اس کے کیا شرعی احکام ہیں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. بالکل. اور یہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سوسائٹی کے اندر ایک ٹرینڈ بھی چل پڑا ہے کہ جتنا زیادہ حق مہر رکھوائیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک انفلوئنس آپ کا ہوگا، ایک ڈومیننسی ہوگی. حق مہر کتنا ہونا چاہیے، کس استطاعت کے حساب سے ہونا چاہیے، کس حساب کے جو ہے وہ دائرۂ کار میں آنا چاہیے، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. اور حق مہر جو ہے وہ دینا کب واجب ہے، کس وقت دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، کن صورتوں میں دینا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے وہ آدھا حق مہر اس وقت دے دیتے ہیں، آدھا بعد میں دیتے ہیں، معجل غیر معجل، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو کمپلیکیٹڈ لگتی ہیں لیکن ہیں نہیں. تمام وضاحت کی گئی ہیں. بس مسئلہ یہ کہ ہم اس سے دور ہو چکے. تو آج ہم نے کہا کہ اس جمعے کے دن کے ہم جو ہمارے اس طرح کے سوشل ٹاپکس ہیں جو کہ مسائل کے اندر بدلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے حل کے لیے ہمارے پاس مفتیان کرام کی ایک بہت بڑا ایک پینل موجود ہے جو آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر NTN نیوز کی اسکرین پر دیکھے ہوں گے. مفتیان کرام وہ اب ہمارے ساتھ ہر جمعے کو موجود ہوا کریں گے. مفتی علی المرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں علی بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ایک بڑے طویل عرصے کے بعد آج آپ آئے ہیں، اور شکوہ آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے اندر تو ہم روز ملتے تھے، اس کے بعد ہم پھر آج ملے ہیں. کیسے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. علی بھائی اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے حق مہر، مطلب حق مہر کی لفظی اصطلاح کیا ہے، اور حق مہر کب نافذ العمل ہوا اور کیوں کیا گیا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ایک اہم مسئلہ ہے اس کی طرف جو ہے وہ آپ نے توجہ دلائی، اس پر پروگرام باقاعدہ منعقد کیا تاکہ لوگوں کو اس سے آگاہی حاصل ہو. اچھا، ہمارا موضوع جو ہے وہ مہر ہے. مہر کے لغوی معنی محبت، شفقت کے آتے ہیں، اور اس کی جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو شادی جب ہوتی ہے، جب میاں بیوی کا جو تعلق، ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، تو اس قائم کرنے سے پہلے عورت کے وقار کو اور اس کی جو سماجی حیثیت ہے اس کو جو ہے وہ ایک برقرار رکھنے کے لیے، اس کو موبلائز کرنے کے لیے اور اس کے وقار کو، متانت کو، تو یہ حق مہر جو ہے وہ تک واجب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو قرآن یہ فرمایا کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، کہ تم عورتوں کو جو حق مہر دو وہ ہنسی خوشی دو. کیا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے حق مہر جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ مختلف طریقے سے جو ہے مختلف حربے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے تھے، عورت کو تنگ کیا جاتا تھا یا اس کو ایک طول دیا جاتا تھا. بس کوئی ایسی صورت جو ہے وہ اختیار کی جاتی تھی مختلف ذرائع سے جو ہے وہ تنگ کر کے کہ وہ اپنے مہر سے کیا ہو جائے، حق با دستبردار ہو جائے. تو قرآن نے فرمایا کہ بھائی یہ خوشی سے آپ جو ہے یہ ادا کریں کہ ایک عورت نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے اپنی جو ہے وہ سپردگی دی ہے، اپنے جو ہے وہ معاشرے سے بالکل کٹ کے جو ہے وہ، تو ایک اس کے وقار کو، ایک عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے حق مہر کو کیا ہے واجب کیا گیا. اچھا، اس کے بعد پھر مہر کی جو ہے وہ دو قسمیں، ایک جو وقت کے حساب سے، ایک ہے معجل اور ایک ہے غیر معجل. اچھا، معجل وہ ہے جو فوری جو ہے وہ ادا کیا جائے یا فوری مطالبہ، اگر عورت جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے تو اس کو فوری دیا ہے. معجل یعنی کہ تھوڑا سا وقت کوئی متعین جو ہے وہ کر لیا جائے، میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھ کر کے بھائی اس کو دیا جائے گا. یہ مرضی پر منحصر ہے، یہ مرضی پر منحصر ہے. دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اس پر اس کو جو ہے ڈسکشن ہو سکتا ہے، آپ اس پر جو ہے وہ کر لیں. کیا آپ اس وقت بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ پارشلی یعنی کہ جزوی طور پر آگے بھی دے سکتے ہیں؟ جی، اور انسٹالمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں. اقساط کی صورت میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں باہمی رضامندی کے ساتھ، لیکن دینا جو ہے وہ لازم ہے. مطالبہ عورت کا جو ہے وہ حق ہے. آج ہمارا جو معاشرتی جو مسئلہ ہے، نمبر ایک تو عورت کو جو ہے وہ مقرر نہیں کیا جاتا، اور پھر اس کا جب وہ مطالبہ کرتی ہے تو
اس کو مختلف القابات دی جاتے ہیں. جی تو اچھا، یہ بھی ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو حق مہر کا مطالبہ ہے یہ کیوں ضروری سمجھا گیا ہے؟ مطلب اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا یہ اس صورت میں رکھا گیا ہے کہ جب طلاق ہو اس صورت میں پھر حق مہر کی جو رقم ہے وہ عورت کو اپنے گزر بسر کے لیے کام آئے گی، یا پھر یہ تحفتاً ایک چیز ہے کہ جس کو جو دینا لازم ہے شادی کے بعد؟ حق مہر جو ہے وہ اصل میں آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت ساری جو خرابیاں پیدا ہوئی تو اس میں ایک یہ بھی ہوئی ہے کہ اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عورت کی عظمت اور اس کی وقار اور ازدواجی معاملات کو جو ہے وہ برقرار جو اپنی جو سپردگی ہے اس دینے کے اوپر جو ہے وہ مہر اس کا مقرر کیا گیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھاری بھاری مہر رکھوائے جاتے ہیں، کر لا کے طلاق کو جو ہے اس طریقے سے 50 لاکھ روپے مہر رکھوائے جاتے ہیں، 50 لاکھ روپے جو ہے وہ مہر رکھے جاتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بھائی پہلی حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ سب سے بہترین نکاح ہے کہ جو کم خرچے والا ہو. اچھا، اس میں میاں بیوی کی دونوں کی حیثیت کو کیا ہے برقرار رکھا جائے گا، دونوں کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے گا. اچھا، کم سے کم جو مہر ہے اس کی تو حیثیت، اس کا تو تعین ہے. اور حدیث کے اندر ہے کہ لا مہر الا 10 درہم، کہ کہ مہر نہیں ہوگا مگر 10 درہم. اچھا، 10 درہم کا جو آج کل کا جو ریٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے 30 گرام 618. کیا مقصد؟ اگر مثال کے طور پر آج اگر چاندی کا ریٹ مثال کے طور پر آج اگر 6,800 روپے ہے تو تقریباً کم سے کم بھی 18,000 روپے کم سے کم یہ بنے گا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ذرا سمجھیے گا، یعنی کہ 18,000، یعنی کہ اس سے کم میں نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا کم کی مقدار تو یہ ہے، زیادہ کی مقدار کیا ہے؟ آپ جو شوہر کی جو حیثیت ہے، بیوی کی جو حیثیت ہے، آپ اگر اپنے طور پر مقرر کرنا چاہیں اپنے حیثیت سے تو وہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس قدر جو ہے وہ رکھنا کہ بالکل جو ایک بوجھ پڑ جائے اور ایک جو ہے وہ دشمنی کی سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے، تو ایسا جو ہے اتنا بھی مہر رکھنا چاہیے کہ وہ خوشی خوشی. اچھا علی بھائی، آپ نے بہت پیارا پوائنٹ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، اب اسی میں یہ پوائنٹ آیا ہے، کیا جو خاتون جن کی شادی ہو رہی ہے، کیا لڑکی جس کا جو نکاح میں آ رہی ہے اس کا حق مہر جب ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، کیا لڑکی خود سے بتا سکتی ہے لڑکے کو کہ مجھے حق مہر اتنا رکھنا ہے، یا یہ لڑکا ہی ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ ذرا معاملے کو کلیئر کیجئے کہ دونوں طرفہ ہے یہ آسکنگ، جو پوچھنے کا عمل ہے، یا ایک ہی طرف ہے؟ اچھا، ہمارے ہاں جو ہے اصل میں مختلف عنوانات سے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ بڑی چیخ پکار ہوتی ہے عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق. حالانکہ اسلام سے زیادہ جو وسعت ذہنی والا جو مذہب ہے وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی، لڑکی سے ہی نہیں پوچھتے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا جو کہ خاتون جنت ہے اور جن کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ قیامت والے دن آئیں گی تو تمام لوگوں کو لے گا اپنی نظریں جھکا لیں کہ خاتون جنت آ رہی ہیں. ان سے آپ نے جا کے پوچھا کہ بھائی میں آپ کا نکاح جو ہے وہ سب سے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان سے کر رہا ہوں. تو ہمارے یہاں تو عورت کو بالکل کیا کر دیا گیا، بالکل وہ کر دیا گیا، بیچاری کی کوئی رائے ہی نہیں ہے، جس کے پلے چاہا باندھ دیا، جو چاہا وہ کر دیا. تو یہ قصور ہمارا ہے، اسلام کا قصور نہیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ سب سے بہترین انسان سے میں کیا کروں تمہارا نکاح، آپ بتاؤ تم راضی ہو یا نہیں ہو. پھر اس کے بعد بھائی نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ عورت سے ہو رہا ہے. تو اس سے جا کے مشورہ کریں، اور اس سے مشورہ نہیں کریں، بولے بیٹا آپ کا اختیار ہے. اچھا، یہ اختیار ہے. ہاں، آپ کا اس کو بالکل کیا دے دیں، اختیار دے دیں، شرعی اس کو مسئلہ سمجھا دیں کہ لڑکے کی حیثیت یہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ شرعی طور پہ کم سے کم یہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ لڑکے سے کتنا متعین ہو سکتا ہے. تو بیٹا وہ آپ کیا کر دیں، آپ بتا کے اس کے اوپر کوئی زور زبردستی، بلکہ بتا دیں گے بھائی آپ کے جس سے نکاح ہو رہا ہے اس کی حیثیت یہ ہے. تو عورت کو جو ہے باقاعدہ طور پر اس کا کیا بنا دیا جائے، مالک بنا دیا جائے. اور اس کو یہ باقاعدہ طور پر ہمارا کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ تحقیر کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے مہر کے نام پہ. اگر کوئی اپنے عمر سے نعوذ باللہ اس کا بے حیائی کی طرح منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کا حق ہے. وہ اگر کہہ رہی ہے، اگر وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے تو آج کل کیا ہے اس کو لالچ کا بنا دیا جاتا ہے. ایک اور بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر بیوی خلا لے رہی ہے تو اس کو حق مہر سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. یہ اس کے حوالے سے اچھا، اس میں خلا جو ہے، خلا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی باہمی رضامندی ہوتی ہے. یعنی کہ مطالبہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب عورت کی طرف سے ہوتا ہے تو اب مرد اس میں کچھ بھی عوض طلب کر سکتا ہے شرعی اعتبار سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں خلا یہ ہوتا ہے، اچھا کہ مثال کے طور پر
مرد کے اندر کوئی ایسی خرابیاں ہیں جو واقعی میں شرعی جو ہے وہ خرابیاں جو ہے وہ تصور کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رہنا کیا ہے اب محال ہے. دیکھیں اسلام جبر کا دین نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے, سمجھ رہے ہیں, الحمدللہ ترغیب دی ہے کہ نبھاؤ, لیکن کوئی ایسی جو ہے وہ معاملات آ جائیں جو واقعی میں شرعی طور پر عیب شمار ہوتے ہیں, زندگی جو ہے بالکل اجیرن قسم کی جو ہے وہ ہو گئی ہے آپ کی, تو پھر اس پہ عورت مطالبہ کرے کہ بھائی آپ سے میں خلا لے رہی ہوں, بھائی بس آپ میری جان چھوڑنے کے بس کیا کر دیں, میں اپنا کیا کر رہی ہوں حق مہر معاف کر رہی ہوں یا میں اپنا حق مہر واپس کر رہی ہوں, تو یہ شرعی طور پہ خلا کا طریقہ یہی ہے. اچھا علی بھائی ایک چیز ہے کہ اب آپ نے کہا کہ اس میں حق مہر میں تاخیر ہو سکتی ہے, انسٹالمنٹس ہو سکتی ہیں, قسط وار جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, معجل غیر معجل کے اوپر بھی بات آ گئی ہے. حق مہر سے انکار کر دینا سرے سے, ایک کانٹریکٹ پیپر ہے اس کے اوپر نکاح ہے, یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے پورا دونوں طرفہ, لکھ دیا گیا تمام چیزوں کو, حق مہر بھی لکھ دیا کہ سکہ رائج الوقت آپ کا جو حق مہر ہے وہ 1.5 لاکھ روپے آج کے دور میں ایک نارمل ایک حق مہر ہے کہ منیمم بھی ہے میکسیمم بھی ہے, یہ 50,000 روپے اب نارمل آ چکا ہے, اور 1.5 لاکھ روپے ایک اچھا اماؤنٹ ہے کہ ایک لڑکی کو دیا جا سکتا ہے, کہ لکھ دیا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ سکہ رائج الوقت کے تحت اتنے جو ہے حق مہر میں یہ قبول ہے, تو آپ نے کہا قبول ہے. اب آپ اس کو اپنی مجبوریوں کے زمرے میں لے آتا ہے لڑکا کہ بھائی ابھی حالات نہیں ہیں, ابھی معاملات نہیں ہیں, ابھی پیسے نہیں ہیں, اور لڑکی کمپرومائز کرتے ہوئے منع کرتی چلی جا رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے آپ کو دے دیے, یہ پیسے آپ کے ہو گئے. اس تاخیر کے اوپر شرعی احکامات کیا ہیں, اور سرے سے منع کر دینے کے شرعی احکامات کیا ہیں کہ بس ٹھیک ہے نا, وہ تمہیں فلاں میں نے موبائل فون دلایا تھا تو وہ 50,000 کا ہو گیا تھا, اور فلاں شاپنگ کرائی تھی میں نے تمہیں وہ 25,000 روپے کی ہو گئی تھی, تمہاری امی کے گھر پہ میں یہ تحفے طائف لے کر گیا تھا, یہ 50,000 روپے کا تھا, تو ملا کر تمہارے 1.5 لاکھ روپے میں نے تمہارے منہ پر مار دیا. اس طرح کے کیسز ہیں میرے پاس, وہ سمجھ رہے ہوں گے, جو سن رہے ہوں گے لوگ, آپ ریلیٹ کریں, ایسے لوگ ہیں میرے پاس, تو ان پر شرعی احکامات کیا ہیں, دونوں بتائیے گا صورتوں میں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے دو سوالات پوچھے ہیں کہ ایک ہے سرے سے انکار کر دینا, ٹھیک ہے. اچھا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے جو ہے نکاح کیا اور اس کا حق مہر دینے کا کیا ہے ارادہ نہیں ہے, تو اسے گویا کہ نکاح نہیں کیا, اس نے زنا کیا, اور قیامت والے دن جو ہے وہ زانی اٹھایا جائے گا. وہ نکاح کے جو مقاصد ہیں اور جو نکاح کے جو حکام جو ثمرات اور جو انعامات قیامت والے دن ملیں گے تو وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے. اچھا دوسری بات, حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا نفس ایمان پورا کر لیا اور نفس کی وہ فکر کرے. اچھا دوسری بات کہ تاخیر ہو رہی ہے. اچھا ایک ہوتا ہے مجبوری, کہ بیوی سے اپنی مجبوری بیان کرے اور وہ اس کو دے رہی ہے, اور ایسا شخص ہے جس کی جو ہے دینے کی جو ہے وہ نیت ہے. اچھا ایسا جو انسان ہوتا ہے جس کے دینے کی حدیث, اچھا یہ جو مہر ہے یہ قرض ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر قرض ہے اور اس کی دینے کی نیت ہے تو اللہ اس سے دلوائے گا. اچھا ہاں, تو اللہ تعالیٰ حدیث ہے کہ نیت کر لو گے تو خود بخود معاملات بن جائیں گے کہ بھائی مجھے یہ جو ہے وہ دینا ہے, مجھے دینا ہے, نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے بدولت اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کروا دے گا. دیکھیں یہ قرض ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے جو تیسری بات بولی کہ میں نے تمہیں یہ دے دیا تھا وہ دے دیا تھا, تو بھائی مطلب انکلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس سے میں نے اپنی جو پچھلی باتیں کری ہیں اس کو پہ دوبارہ دہراؤں گا, عورت کو بالکل مالک بنا دو, بالکل مختار بنا دو. جہاں اختیار دینا ہوتا ہے وہاں تو عورتوں کو دیتے نہیں. مطلب آپ یہ بتا کر دے سکتے ہیں کہ مختار بتا دیں بھائی آپ کو اختیار ہے, اگر تم مہر کے عوض میں کوئی چیز لینا چاہو تو لے لو. اب جب مختار بنا دیا, اختیار دے دیا, اب وہ ہاں کرے یا نہ کرے, جبر اس میں نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ موبائل فون نیا آیا, میں آپ کو 50,000 روپے مجھے آپ کو دینے, 1 لاکھ روپے لینے, 1.5 لاکھ روپے, کہ بیگم اگر آپ یہ چاہیں تو اس کے بدلے یہ موبائل آپ لے لیں اس کے عوض. میں نے کیا بولا کہ اس پہ جبر نہ ہو, بس اس کی مرضی ہو. پوچھ سکتے ہیں اجازت, اگر یہ لینا چاہو یا کیش لینا چاہو, کہ یہ کیش دے رہا ہوں میں اور یہ میرے پاس گولڈ رکھا ہوا, یہ گولڈ آپ نے جب نکاح کیا تھا تو اس میں موبائل تھوڑے, اس میں تو سکہ راج الوقت آپ نے لکھا تھا. اگر اس کے عوض بیگم راضی ہو جاتی ہے, افضل یہی کہ پیسے دیں نہیں, افضلیت وغیرہ کے ایک ہوتا ہے باہمی رضامندی. اچھا باہمی رضامندی سے جو معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ بھی شرعی احکامات اس پہ بھی لاگو ہو جاتا ہے. لیکن عورت پر آج کل اصل میں مہر کے سلسلے میں عورت پر اتنا جبر ہے, اس کو پر طنز کیا جاتا ہے, تحقیر کی جاتی ہے, توہین کی جاتی ہے. وہ بیچاری اگر مطالبہ کر رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بیچاری پتہ نہیں کون سا جرم کر رہی ہے. تو بھائی وہ جرم نہیں, اس کا حق ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حق مہر کے علاوہ بھی بیوی کے جو حقوق ہیں اس میں جو تحائف ملتے ہیں, اس کے حوالے سے ایک
آج کل قانون بھی آیا ہے، تو وہ جو تحائف بیوی کو ملتے ہیں جس میں سونے کے زیورات ہوتے ہیں اس کی سلامی پر، تو وہ سب جو تحائف ہیں اس پر پورا بیوی کا ہی حق ہوتا ہے، یا پھر وہ شوہر کہہ دے کہ بھئی یہ تو میرے خاندان والوں نے دیے تھے تو یہ تو میرے ہو گئے؟ نہیں، اصل میں تحفے کا جو مسئلہ یہ ہے کہ جو بیوی کو دیے جاتے ہیں اس کے گھر والوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے جو تحفے تحائف وغیرہ جو زیورات وغیرہ کی صورت میں ہوتے ہیں، تو فقہ کے اندر جو ہے وہ قانون یہ ہے کہ جب جس کو جو ہے وہ تحفہ دیا جائے تو وہ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ مالک ہو جاتا ہے. تو جب وہ اس کو مالک ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس سے کیا نہیں کر سکتے؟ وہ تحفے نہیں لے سکتے، وہ اس کے اصل مالک کی طلاق کی نوبت پہ بھی نہیں لے سکتے، طلاق کی نوبت پر بھی نہیں لے سکتے. اور اگر لے لیے ہوں کسی نے تو پھر اس پر کیا شرعی احکامات تو شرعی احکامات یہی ہے کہ وہ غاصب ہے. غاصب ہے. حکومت وقت کو کیا چاہیے؟ اس میں مداخلت کرے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. لیکن میں ایک اور اپنا سوال کمپلیٹ کرنا چاہوں گی، تو اگر وہ غاصب ہے اور حکومت وقت بھی کچھ نہیں کر سکتی اور وہ دھونس دھمکی سے وہ کرے اس طرح سے کہ بھائی مطلب سارے زیورات لے جائیں، مطلب اگر وہی بات نا کہ 10 بردار ہونا ہی بہتر ہو، ایسے لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ 10 بردار ہونا ہی بہتر ہو، تو ایسے میں پھر کیا احکامات ہیں اس شخص کے؟ ایسے احکامات ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین انسان ہے وہ شخص جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کیا کر دیں؟ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ کسی کو جو ہے وہ مجبور کر کے جو ہے وہ کوئی چیز حاصل کرنا، تو یہ تو یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو اور اگر انہی پیسوں سے عمرے اور حج بھی ہو رہے ہوں تو وہ مقبول نہیں ہے. مقبول نہیں ہے. یہ تو ایسی والی بات ہے کہ جو ڈاکو حضرات ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سامنے والے کے ساتھ؟ وہ مجبور کرتے ہیں. سمجھ گیا. اور مجبور کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیسہ سامنے والے سے لے لیتے ہیں. تو جو سامنے والے سے جو پیسہ لیتے ہیں تو اسی مجبوری کی جو سزا ہے، اچھا ڈاکوؤں کی جو سزائیں ہیں اور جو ڈکیت حضرات کی سزائیں ہیں وہ علیحدہ سے بیان ہوئی ہیں، چوروں کی علیحدہ سے بیان ہوئی ہیں کیونکہ وہ دندناتے پھر رہے ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا او یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم، کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے؟ یہ جنگ کرنے والے ہیں. آپ نے کسی سے مجبور کر کے کوئی چیز اس کی بغیر جبری طور آپ لے لی تو آپ کے لیے حلال ہی نہیں ہے. آپ اس سے حج کر رہے ہیں، عمرے کر لیں، آپ کے لیے مقبول نہیں ہے. وہ کلیئر ہو گیا. اچھا ایک بات علی بھائی، اگر حق مہر ادا کرنے کی نیت بھی رکھتا ہے لڑکا، حق مہر ادا کرنا بھی چاہتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو لڑکی حق مہر لینے سے تو قاصر رہی، نہیں لے سکی، اب کیا احکامات ہیں؟ اگر مثال کے طور پر جو حق مہر جو ہے وہ نہیں دیا اور شوہر کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ جو ترکہ ہوتا ہے، جو انسان چھوڑ کر مرتا ہے، ترکے کے اندر کچھ مال ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ قرض داروں کو قرض دیے جاتے ہیں. تو چونکہ مہر بھی جو ہے وہ قرضہ ہے تو سب سے پہلے اسی میں سے ترکے میں سے بیوی کی رقم بھی نکالی جائے گی. تو وہ جو ہے سب سے پہلے جیسے دیگر قرض داروں کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا قرضہ جو ہے، تو سب سے تو یہ بھی قرضہ ہے تو اس کے ترکے میں سے جو ہے وہ بیوی کو کیا دیا جائے گا؟ یہ پراپر قرضے کے زمرے میں آئے گا. یعنی کہ اگر والدین زندہ ہیں، کیونکہ اولاد نہیں ہوئی اب تک، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو پھر وہ جو ان کے لواحقین ہیں وہ دیں گے اس کی بیگم کو، یا نہیں شوہر کے قرضے میں جو شادی ہوئی ہے وہ اپنے شوہر سے ہوئی ہے، جو وہ مال اور اسباب جو چھوڑ کر مرے ہیں اسی کے قرض. اصل میں ترکے کا حکم جو یہ ہے کہ مطلب اگر اس کے بھائی یا کوئی اس کے گھر والے نہیں دے سکتے، شوہر کے اپنے اس میں سے پہلے دیا جائے گا. اور شوہر کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، وہ کوشش کر رہا تھا کہ آگے کچھ نہیں تھا، تو اب یہ ہے کہ اس کے کوشش اگر وہ کر رہا تھا اور اس کو یہ پتا ہے کہ میری بیوی کو پتا ہے کہ بھائی میرا شوہر بہت اچھا تھا، وہ کوشش تو کرتا تھا لیکن بیچارہ مفلسی کے اندر جو ہے وہ چلا گیا. اب لازمی سی بات ہے، اب یہ بیوی کے اختیار میں اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، ورنہ اللہ کے ہاں تو دین ہے ہی ہے، یہ قرضہ تو ہے. اچھا یہ ایک اور سوال اٹھ گیا تھا کہ سوالات بہت سارے ہیں. جی شوہر کے علاوہ کوئی اور شخص اگر یہ کہتا ہے، جیسے پھپھو ہیں، چاچا ہیں، تایا ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، یا پھر کبھی بہنیں ہوتی ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں، یا پھر کبھی بھائی ہیں، کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ، کبھی ہنی مون پیکج تحفہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی چیز تحفہ ہو جاتی ہے. اگر یہ بولتے ہیں تمہاری حق مہر کی رقم 1.5 لاکھ روپے، یہ رکھو یہ میری طرف سے تحفہ جا کے دے دو، یہ قبول ہوگا حق مہر؟ یعنی کہ کوئی رشتہ دار دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ مرد کو دیتا ہے، جیسے مرد یہ رقم تم دے دینا، تم دے دینا حق مہر. یعنی کہ تیسرا جو پرسن ہے وہ دے رہا ہے، شوہر کو دے رہا ہے کہ یہ رقم آپ کیا کر دو مہر میں
یہ آپ دے دو، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. جائز ہے. اور اگر شوہر کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور ام المومنین جو تھیں، جب نکاح جو کیا تھا تو نجاشی وہاں حبشہ میں تھی، تو ان کا جو حق مہر تھا وہ نجاشی نے دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا تھا تو وہ 3rd تھے. نکاح ام المومنین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں 4000 دینار آتا ہے اور بعض روایتوں میں 400 دینار آتا ہے. وہ نجاشی نے یعنی کہ 3rd نے ادا کیا تھا. کہ یہ ایسی بات ہے کہ جب بلال صاحب آپ جو ہے وہ نکاح کر لیں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، حق مہر آپ جو ہے وہ مقرر کر دیں. یہ جائز ہوگا. یہ جائز ہے. اچھا، کہتے ہیں نان نفقہ کی بھی کوئی ایک حد ہوتی ہے، جیسے حق مہر کے علاوہ بھی بیوی کے حقوق میں کون کون سے مالی حقوق شامل ہیں، چاہے وہ ڈیورنگ دیٹ ڈیوریشن ہو شادی کے یا طلاق کے بعد؟ بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ہے وہ نان نفقہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ رہائش فراہم کرنا، ان کو جو ہے وہ جو کھانا ہے پینا ہے جو خرچہ ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ نان نفقہ، وہ رہائش، آیا کہ وہ کیسی ہوگی؟ دس از اے پوائنٹ. ہاں ایک سوال ہے. دس از اے پوائنٹ. تو یہ شوہر کی حیثیت کے مطابق، اچھا، اس میں بیوی کی بھی حیثیت دیکھی جائے گی، شوہر کی بھی حیثیت اس میں دیکھی، خاص طور پہ شوہر کی حیثیت جو ہے وہ اس میں دیکھی جائے گی. بالکل سمجھ رہے ہیں آپ کہ بھائی کیسا وہ نان نفقہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے، پھر بیوی اسی کے مطابق جو ہے وہ مطالبہ جو ہے وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ تو ہو گئے وہ سوالات جو اس وقت چیز ہوتی ہے. ایک دفعہ معجل اور غیر معجل دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا. کچھ کامنٹس آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے کہیے گا اس کی وضاحت دوبارہ کر دیں، کیونکہ اس وقت شادیوں کا سیزن ہے. جی معجل جو ہے وہ اس جو سوال ہے تو کمپلیٹ کر. جی پلیز، بسم اللہ. معجل جو ہے وہ اس مہر کو کہا جاتا ہے جو کہ فوری طور پر جو ہے ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. اجل سے فوری، کہ میں نے آپ کا نکاح جو ہے فلاں بنت فلاں سے آپ کا کیا، سچا راج الوقت اتنا روپے. معجل یعنی کہ فوری، معجل یعنی کہ تھوڑا سا تاخیر سے. اور بعض اوقات ہوتا ہے معجل اندل طلب، یعنی کہ جب جو ہے وہ مطالبہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہے نا اس کی جو مقدار ہوتی ہے، آپ اس پر بھی کچھ کہیں گے؟ جیسے آپ غیر معجل اور معجل تو ہو گیا ٹائم ڈیوریشن کے حساب سے. اس کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں، ایک ہے کم سے کم مقدار. کم سے کم مقدار تو شریعت کے اندر متعین ہے کہ 10 گرام ہے، جو کہ آج کے حساب سے بنتا ہے 30 گرام 618 ملی چاندی. یہ کم سے کم، یعنی کہ اگر آج کا ریٹ مثال کے طور پر لگایا گیا، اگر 6,800 روپے اگر مثال کے طور پر آج کا لگایا تھا، ابھی تو نیا ریٹ آئے گا تو پتہ چلے گا، تو یہ تقریباً 17,000 18,000 بن رہی ہے. اچھا، کم سے کم مقدار یہ متعین ہے، اس سے کم ہو نہیں سکتا. جیسے میں بولوں 500 روپے لے لو، 1000 روپے لے لو، 2000 لے لو، 5000 لے لو، 10,000 لے لو. ایک دفعہ مقدار متعین ہو گئی، کیا اس کے بعد بیوی فرمائش کر سکتی ہے کہ یہ تو بڑا کم تھا، اب مجھے اور زیادہ چاہیے؟ اچھا، پہلے یہ بات میں کمپلیٹ کر لوں. ایک یہ تو مقدار کم کا متعین ہے، زیادہ کیا ہے شوہر کی حیثیت کے مطابق. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے مہر مسمہ. مہر مسمہ کیا، جانبین سے دونوں مل کے کیا کر لیں، بھائی کم سے کم تو 18 ہے، دونوں بیٹھے میاں لڑکے اور لڑکی کہ بھائی میرا 50,000 ہونا چاہیے، 1 لاکھ ہونا چاہیے، 1.5 لاکھ ہونا چاہیے. لڑکا جو ہے وہ بہت زیادہ امیر کبیر ہے، بعض لوگوں پہ 10 لاکھ کیا ہے، گرا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حیثیت 50 لاکھ. لیکن اس قدر وہ زیادہ ہو جائے کہ وہ ایک دشمن اس کے بعد بوجھ پڑے اور دشمنی کا کیا بنے، دشمنی کا موجب ہو جائے. وہ مہر کے معنی ہے محبت اور شفقت کے ہیں، صحیح بات ہے، جبر کے نہیں ہے. جبر کے نہیں ہے. تو اس قدر یہ ہے مہر مسمہ. مسمہ یعنی کہ مقرر کیا ہوا، اس پہ شوہر کی حیثیت دیکھ کے دونوں کے آپس میں. ہاں. اور یہ افشین کا جو سوال تھا کہ اگر آگے جا کر بڑھا دیتی ہے، آگے جا کے بڑھا دیتی ہے، دیکھیں 2 لوں گی. ہاں. اچھا، یہ ہے جانبین کی رضامندی ہے. اچھا، قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا کہ متعین کر دیا، کیا اس کے بعد بھی آپ اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں؟ امینڈمنٹ یہ کر سکتے ہیں کہ باہمی رضامندی سے کر لیں. شوہر صاحب بیوی بولتے ہیں نہیں بھائی یہ کم نہیں، تو شوہر بولتے ہیں جی صحیح ہے. اچھا بھائی قرآن کے اندر کہ یا ایھا الذین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. آپس میں رضامندی سے سب کچھ جائز ہے، کسی کا مال جو ہے باطل طریقے سے آپ نہیں کھائیں، مگر یہ کہ آپس میں رضامندی ہو. دیکھیں نا دین اسلام نے کیا خوبصورت طریقہ بتایا ہے. اس سے پہلے جو ازدواجی زندگیاں ہوتی تھیں، رشتے بنائے جاتے تھے، کیا کیا جو ہے وہ باتیں کی جاتی تھی. اگر فار ایگزامپل کسی کو کہہ دیا جاتا تھا کہ تو آج سے تو میری ماں ہے،
تو وہ عرب کے اندر وہ حرام سمجھی جاتی تھی. اس چیز کو بھی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم کیا, اور منہ بولے بیٹے اور منہ بولی بیٹی اور منہ بولے جو رشتے ہوا کرتے تھے ان کو بھی آ کے پھر ختم کیا. اچھا اور یہ حقوق دلوائے, اسلام سے پہلے یہ حقوق نہیں تھے, یہ حقوق وضع کیے گئے قرآن میں. ایک پراپر کانٹریکٹ سامنے رکھا جاتا ہے, اس طرف جو ہے وہ لڑکی بیٹھی ہے, اس طرف لڑکا بیٹھا ہے, اور پھر اس کانٹریکٹ کے اوپر باقاعدہ طور پہ ساری چیزیں شقیں لکھی جاتی ہیں. اس شق کو ہم بیسیکلی جو نکاح نامے کا ایک پرچہ ہوتا ہے اس کے نام سے بیسیکلی آج جانتے ہیں. مجھے اور پوری قوم کو ذرا بتائیے گا کہ اس میں جو تحریر ہوتی ہیں شقیں وہ دونوں طرفہ ہوتی ہیں کہ میری بھی کچھ یہی شرائط ہے, میری بھی کچھ یہ شرائط ہے, اس پر ایگریمنٹ ہوتا ہے آ کر, لڑکی کو پتہ ہوتی ہیں وہ شرائط یا اس سے دوری رکھی جاتی ہیں آج کل؟ لڑکی سے اگر شرائط مثال کے طور پر جو معاملہ ہے وہ ہے جانبین سے, لڑکے اور لڑکی کا, باقی تو لوگ جو ہے وہ کیا ہے سیکنڈری ہیں. ٹھیک ہے, جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں, ہمارے یہاں مسئلہ جو افراد اور تفرید ہے, یعنی کہ یا تو ضرورت سے زیادہ ہے یا ضرورت سے زیادہ کم ہے. بھائی سارے معاملات ہی جو ہے وہ دو خاندان مل کے طے کر دیتے ہیں, لڑکے کو پتہ نہ لڑکی کو پتہ, یہ بھی غلط ہے. یا سارے معاملات لڑکے اور لڑکی پر چھوڑ دیتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جی وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکی کو طلاق کا حق نہیں ہے, وہ شق کاٹ دی جاتی ہے نکاح نامے کے. اچھا, اس میں جو فقہ کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر کسی عورت کوئی شخص اپنی بیوی کو کیا ہے تفویض نکاح کا, تفویض طلاق, یعنی کہ کہ بھائی یہ نکاح نامے میں درج ہوتا ہے یا شوہر کی مرضی پہ منحصر ہے؟ نکاح نامے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شرائط, کیا آپ اپنی بیوی کو طلاق کا حق دے رہے ہیں. اچھا, کیا مقصد, بھائی میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق کا حق دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک طلاق دے سکتی ہے. تو جب کوئی موقع ہے تو بیوی کیا بولی ہے کہ جو مجھے حق دیا گیا تھا تو میں اپنے اوپر ایک طلاق کیا کرتی ہوں یا 2 یا 3 نافذ کرتی ہوں, تو وہ نافذ ہو جائے گی. فقہ کے اندر ایسی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں تفویض طلاق کا. اور یہ نکاح نامہ سائن کرتے ہوئے اگر شوہر اس پر کراس کر دے اور بیوی چاہے کہ یہ چیز مجھے تفویض کی جانی چاہیے تاکہ آگے چل کے یہ چیز آسان ہو, تو پھر کس طرح سے اس چیز کو بیوی مطالبہ کر سکتی ہے, شرعی طور پہ مطالبہ کر سکتی ہے جو جائز شرائط ہوں. لیکن اگر بیوی سے پوچھا ہی نہ جائے تو پیچھا نہیں جاتا تو زیادتی ہے. تو یہی تو ہوتا آ رہا ہے ہمارے نکاح ناموں میں. تو میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عورت کو مختار بنانے کا ہے, اختیار دینے کا ہے کہ بھائی ان چیزوں میں اس کو شرعی مسائل بھی بتا دیے جائیں, اس کو لڑکے کی جو تو کیا یہ نکاح باطل ہوگا پھر؟ نہیں, نکاح تو خیر باطل نہیں ہوگا, نکاح تو منعقد ہو جائے گا, کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جدہن جد و ہزلہن جد, کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مذاق بھی سنجیدگی ہے, سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے, مذاق بھی سنجیدگی ہے. کیا مقصد, اگر آپ نے مذاق میں بھی بولا قبول ہے تو وہ واقع ہو جائے گا. اچھا, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے کیا گواہان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, گواہان کی جو ہے وہ اکثر ڈراموں کے اندر دیکھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے سامنے پورا ایک سین کریٹ کیا ہوا ہے, مفتی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, اب وہ ایک کردار لڑکا ہے ایک کردار لڑکی ہے, وہ باقاعدہ طور پہ 3 دفعہ قبول بلواتے ہیں, لڑکی بھی کہتی ہے. تو اس کے اوپر ایک بڑا مسئلہ بھی چھڑا تھا شرعی کورٹس کے اندر, تو کیا نکاح جو ہے منعقد ہو جائے گا؟ اصل میں اس میں 2 رائے ہیں, اور پہلی رائے جو وہ زیادہ بہتر ہے. کیا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک جو کہانی لکھی گئی ہے اس کو اپنے کریکٹر کے اندر, یعنی کہ وہ اس کو طلاق نہیں دے رہا ہے, وہ کریکٹر کے اندر اس کو پلے کر کے کیا کر رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں. صحیح. تو وہ جو طلاق دے رہا ہے وہ اس کریکٹر کو دے رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ اس باقاعدہ طور پر جو ہے طلاق نہیں دے رہا ہے یا باقاعدہ طور پر نکاح نہیں ہو رہا, بلکہ وہ کریکٹر سے کیا ہو رہا ہے. اچھا, نام بھی وہاں فرضی ہوتے ہیں. جی بالکل فرضی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک حکایتاً, جیسے میں آپ کے سامنے بیان کرو, جیسے ہم بولتے ہیں بھائی مثال کے طور پر کوئی شخص یہ بولے کہ جی میں جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے, تو اس لفظ سے اس کی بیوی کو طلاق تھوڑی ہو جائے گی, وہ تو حکایتاً کہہ رہا ہے نا, حکایتاً. اکثر بیگمات یہ ڈر رہی ہوتی ہیں اس لفظ سننے سے کہ طلاق کا منہ سے جو ہے نا وہ ادا بھی نہ ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کو بہت ریپیٹڈلی اور ہر دفعہ غصے میں اتنا بولا جائے کہ بیوی آج آ کے کہتی ہے ہاں بھائی اب دے دو, مطلب یہ کہ اس چیز کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. دھمکی دینا, اور ایک ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ایجوکیشن کی کمی ہے. بھائی اگر آپ کو بیوی کو مثال کے طور پر بیوی اگر نافرمان ہے یا وہ, تو اس کو سدھارنے کے کئی طریقے ہیں. ٹھیک ہے, جلدی تینوں طریقے بتا دیجیے. طلاق ہے ہر چیز کا مسئلے کا حل طلاق ٹھیک ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو جو ہے وہ نصیحت کی جائے. اچھا یہ ٹھیک ہے.
اس موضوع پر ہم اس مزید بھی آپ کو دوبارہ وقت انوائٹ کریں گے اور اس مختصر کو تھا. اور زیادہ ایکسٹینڈ کریں گے اس گفتگو کو، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو کہ ابھی ڈسکشن میں نہیں آ سکے. بہت شکریہ مفتی علی مرتضیٰ صاحب آپ کا، کیونکہ آپ ہمیشہ بلانے پر آتا ہے. اب وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، منڈے کے دن پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.